نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان ڈائری کے 27 ڈے کا آغاز کرتے ہیں آج، اور آج میرے سامنے اپنی ڈائری میں لکھنے کے لیے قرآن حکیم سے جو آیت موجود ہے وہ آیت ہے سورہ النجم کی آیت نمبر 39۔ اور اگرچہ یہ آیت مبارکہ بہت چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس میں ایک بہت ہی زیادہ اہم اور بہت ہی زیادہ پاورفل میسیج ہے ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے کہ جس کی اس نے خود کوشش کی ہوگی، یعنی انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا اپنے لیے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 38 میں اس سے پچھلی ہی آیت میں ارشاد فرمایا ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اور یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اور یہ بات ہم اپنی ڈائری کے پچھلے صفحات میں بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ کوئی انسان کسی انسان کے بدلے کی سزا نہیں بھگتے گا، کوئی کسی کے بدلے عذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہاں نیکیوں کا بھی معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے کہ جس کی وہ خود اپنے لیے کوشش کرے گا، جو صالح اعمال وہ اس دنیا میں اپنے لیے کرے گا، جو اس کے ہاتھ اپنے لیے کما کر آگے بھیجیں گے تو اس کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا، انہی اعمال کا اسے ریوارڈ دیا جائے گا، اسی کی جزا اسے ملے گی۔ جیسے مثال کے طور پر آج دنیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بہت اچھے مقام پر پہنچنے کے لیے ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، اور اگر کسی کو ڈاکٹر بننا ہے، کسی کو انجینئر بننا ہے، کسی کو پائلٹ بننا ہے تو وہ اسی حساب سے محنت کرتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں سمجھائی بھی جاتی ہے ہمارے گھروں میں ہمارے والدین کی طرف سے یا ہمارے بڑوں کی طرف سے کہ اگر ڈاکٹر بننا ہے تو اتنی محنت کرنا پڑے گی اور اتنا پڑھنا پڑے گا تو کہیں جا کے تم ڈاکٹر بن پاؤ گے، یا انجینئر بننا ہے اگر تمہیں تو تمہیں اتنی محنت کرنا پڑے گی، اتنے سال پڑھنا پڑے گا تو تم کہیں جا کر انجینئر ایک اچھے انجینئر بن پاؤ گے۔ یا اگر ہمیں کوئی اپنا کاروبار سیٹ کرنا ہے تو ہم ساری زندگی اس کے لیے محنت کرتے ہیں، آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی کوشش کر کے پھر کہیں جا کر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بہت اچھا سا بزنس ہمارا اسٹیبلش ہو جاتا ہے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو محنت کی ساری زندگی اس کا ہمیں صلہ مل گیا، اس کا ہمیں ریوارڈ مل گیا، اب ہمارا بہت اچھا کاروبار سیٹ ہو گیا۔ تو دنیا کی زندگی میں تو ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں اور ہمیں یہ بات سمجھائی بھی جاتی ہے، یونیورسٹیز میں یہ سائن بورڈ پر لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ انسان جو کوشش کرے گا اس کا اس سے پھل ملے گا، جتنی وہ کوشش کرے گا اسی کی اس کو جزا ملے گی۔ لیکن یہ چیز ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کس وقت کے لیے نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ آیت مبارکہ آخرت کے لیے نازل فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آخرت میں تمہیں وہی کچھ ملے گا کہ جو کچھ تم اپنے ہاتھوں سے کما کر اپنے لیے آگے بھیجو گے، جو صالح اعمال، جو نیکیاں تم خود اپنے لیے جمع کرو گے، اسی کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اسی کا تمہیں ریوارڈ دیا جائے گا آخرت میں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم کسی اور کے حصے کی نیکیاں اپنے حصے میں ڈلوا لو، یا تم کسی اور کے بدلے کی جو جزا ہے، جو اس کا ریوارڈ ہے، جو اس کا انعام اسے ملنے والا ہے، اس پر وہ تم خود لے لو۔ انسان کو وہی کچھ ملے گا کہ جس کی اس نے خود کوشش کی ہوگی اپنے لیے اپنی زندگی میں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم غفلت میں اپنی زندگی گزار دیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے کسی بھی احکام کو نہ مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یکسر نظر انداز کر دیں، ان پر عمل نہ کریں، اور پھر ہم یہ سوچیں کہ مرنے کے بعد ہمیں جنت مل جائے گی۔ تو ایسا تو ناممکن ہے، جنت تو بغیر محنت کے اور بغیر کوشش کے نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے کہ جس کی اس نے خود
اپنے لیے کوشش کی ہوگی۔ یعنی کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ اب میں مر گئی، اگر میں مر جاؤں تو جو میرے پیچھے رہنے والے ہیں وہ مجھے پڑھ پڑھ کر بخشتے رہیں گے، اور وہ میرے لیے جو ہے وہ جتنے بھی چیزیں ہیں یا نیک اعمال ہیں یا سپارے ہیں وہ مجھے پڑھ پڑھ کر بخشتے رہیں گے اور مجھے اس کا صلہ مل جائے گا۔ یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اسی بات کو جیسے عام طور پر ہمارے ہاں رواج ہے قرآن خوانی کا، کہ اگر کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے گھر میں قرآن خوانی کروائی جاتی ہے اور لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے اتنے اتنے قرآن مجید فلاں فلاں کے نام کے پڑھے جاتے ہیں، اور باقاعدہ یہ اناؤنسمنٹ بھی کی جاتی ہے کہ فلاں کے لیے اتنے قرآن مجید مکمل ہو گیا، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت زبردست کام ہو گیا کہ اس کو اتنے قرآن شریف مل گئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے اسی بات کو، اسی مسئلے کو اس آیت کے ذریعے سے ثابت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید میں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لیس للانسان الا ما سعی۔ تو پھر تم یہ کیسے سمجھ سکتے ہو کہ تم تو مر گئے بغیر کوئی نیک اعمال کیے؟ تم نے تو اپنی پوری زندگی میں قرآن کو کھولا تک نہیں، تم نے تو اپنی پوری زندگی میں قرآن کو پڑھا تک نہیں، اسے سمجھا تک نہیں، تو پھر اب کیسے تمہارے مرنے کے بعد جو تمہارے لواحقین تمہارے لیے پڑھ پڑھ کر بھیج رہے ہیں وہ تمہیں مل جائے گا؟ ہاں، جو چیز تمہیں مرنے کے بعد ملے گی تو وہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا انسان کو اس کے مرنے کے بعد صلہ ملتا رہے گا۔ اس میں نمبر 1 تو یہ کہ نیک اولاد ہے، نمبر 2 اس میں یہ ہے کہ جو اس نے کوئی مال اگر خرچ کیا ہوگا اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے، اور اس کے مرنے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں تو اس کو اس کا بدلہ ملتا رہے گا، اور نمبر 3 یہ کہ جو اگر کوئی اس نے علم لوگوں کو دیا ہو اور اس کے مرنے کے بعد لوگ اس علم سے ان لوگوں کو نفع مل رہا ہو تو اس چیز کا اسے بدلہ ملتا رہے گا۔ اور یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ یہ انسان کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں، اس میں بھی کسی اور کا عمل دخل شامل نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر نیک اولاد انسان اس دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس نیک اولاد کی تربیت اس نے خود ہی کی ہے اس طریقے پر کہ مطلب یہ کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنا تو اتنا آسان کام نہیں ہے، اور پھر نیک بنانا اپنی اولاد کو آج کے دور میں تو بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے۔ تو یہ اس کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے کہ اگر وہ نیک اولاد اس دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر اس نے اپنا مال خرچ کیا ہے، اپنی مال کی قربانی دی ہے تو یہ بھی اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی زندگی میں کیا، اور تیسرا یہ کہ اگر اس نے لوگوں میں علم تقسیم کیا ہے تو یعنی کہ اس نے لوگوں تک اپنے علم کو پہنچایا ہے تو یہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کی، اور اسی کا اس کو بدلہ ملتا رہے گا۔ تو ایسا پھر ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو مر جائے اور وہ اپنی زندگی میں کوئی نیک اعمال نہ کر کے جائے تو جو اس کے پیچھے رہنے والے ہیں وہ اس کو پڑھ پڑھ کر بخشتے رہیں گے اور وہ کوئی اس کے گناہوں میں کمی کروا دیں گے جتنے ہم جو ایصال ثواب کی نیت سے اس کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو ایسا کوئی تذکرہ ہمیں، ایسی کوئی تعلیم ہمیں نہیں ملتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی ہمیں ایسی کوئی تعلیم نہیں ملتی، اور قرآن حکیم بھی ہمیں یہی تعلیم دے رہا ہے کہ وہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے کہ جس کی وہ کوشش کرے گا۔ تو ناظرین کرام، اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں گے اور جس انسان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ مجھے وہی کچھ ملنے والا ہے آخرت میں کہ جس کی میں اپنی زندگی میں کوشش کروں گا، تو پھر وہ اپنی جو کام ہے وہ کسی دوسرے کے اوپر نہیں ڈالے گا، کسی دوسرے پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر آج دنیا کی زندگی میں جیسے ہمارے گھریلو جتنے بھی کام ہیں، اگر کسی کو یہ پتہ ہو کہ یہ کام کرنا میری ذمہ داری ہے اور میں ہی یہ کام کروں گی تو یہ کام ہوگا، اور اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو یہ کام ایسے ہی پڑا رہے گا، یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی بھی کام ہو آپ کے گھر کا، کسی کو صفائی کی ذمہ داری ہے، کسی کے کھانا بنانے کی ذمہ داری ہے، کسی کے کپڑے دھونے کی ذمہ داری ہے، جب مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ ذمہ داری میری ہی ہے اور میرے علاوہ کوئی اور یہ کام کرے گا نہیں، تو پھر چاہے میں بیمار ہوں، چاہے میری طبیعت خراب ہو، میں بس یہی کوشش کروں گی کہ میں جلد سے جلد اس کام کو نمٹا لوں جب کرنا ہی مجھے ہے یہ کام۔ تو آخرت کے بارے میں کہ جو کہ ہماری انفینٹ لائف ہے، اس کے بارے میں جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مجھے ملنا وہی ہے جس کی میں خود کوشش کروں گی، اور کوئی اور میرے حصے میں کچھ نہیں ڈال سکے گا، تو پھر میں اس کے لیے ایکٹیو ہو جاؤں گی کہ اب مجھے ہی کرنی ہے اپنے لیے محنت، اب میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتی، میں اس آسرے پر اس دنیا سے نہیں جا سکتی کہ میرے پیچھے لوگ، میرے جو لواحقین ہیں وہ میرے لیے اعمال بھیجتے رہیں گے اور مجھے صلہ ملتا رہے گا۔
تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی ہوگی۔ تو پھر ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ دوڑ لگائے، وہ محنت کرے، سعی کرے، کوشش کرے کہ اسے اس کی کوشش کے بدلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ریوارڈ دیں گے، جو اسے جزا دیں گے، اس کو پانے کے لیے وہ خود محنت کرے اور اپنے ہاتھوں سے کما کر اپنے لیے نیکیاں آگے بھیجے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ان سعیہ سوف یری، اور پھر اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا انسان کی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی جو کچھ وہ اعمال کر کے بھیجے گا اسے بغیر چیک کیے، بغیر اس کے اعمال کی جانچ پڑتال کیے اسے بدلہ دے دیا جائے گا، یہ بھی چیک کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ اس کے اعمال چیک کیے جائیں گے، اس کی کوشش دیکھی جائے گی کہ کہیں اس کی کوشش میں ریاکاری تو نہیں، کہیں اس نے یہ جو کوشش کی ہے، یہ جو نیک اعمال کی ہیں، یہ کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں کیے، کہیں اس نیک عمل میں کسی پر احسان جتانے کا عنصر تو شامل نہیں ہے۔ تو اس کی بھی باقاعدہ جانچ پڑتال کی جائے گی، اور آپ کی جو کوشش میں، آپ کے جو عمل میں، آپ کی جو سعی میں اخلاص ہوگا اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چیک کریں گے۔ جیسے آپ کے سامان کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے جب ہم کسی ایئرپورٹ پر ہوتے ہیں کہ فلاں چیز نہیں ہے یا پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ آگے نہیں جا سکتے، تو ایسے ہی ہمارے اعمال کی بھی جانچ پڑتال کی جائے گی، ہماری کوشش کی بھی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ فَسَوْفَ يَرَىٰ، پھر اس کی کوشش کو دیکھا بھی جائے گا کہ اس نے کس نیت کے ساتھ اور کس اخلاص کے ساتھ یہ کوشش کی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہماری آیت مبارکہ ہے جو آج ہم اپنی ڈائری میں لکھیں گے 27 پیج پر۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے خود کوشش کی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے، اسی بات کے ساتھ ہم اپنی رمضان ڈائری کے 27 ڈے کا اختتام کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں ہماری اپنی زندگی میں، اور ابھی جو ہمارے پاس ٹائم ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع کر سکتے ہیں، تو ابھی آج ہی کی زندگی میں ہمیں ایسے صالح اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس کی ہمیں جزا جنت کی صورت میں مل سکے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔